رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شفا تین چیزوں میں ہے: ہجامہ کرنے والے کے کٹ میں، شہد پینے میں، آگ سے داغ لگانے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے ان چیزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں شفا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹاپ پر ہیں، سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں موافق آ جائیں تو ان میں لازمی شفا ہوتی ہے. اگر یہ بیماری کے موافق نہ ہو تو ان سے فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال تیر اندازی کی طرح، جیسے اگر آپ تیر مارے اور وہ نشانے پہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا شکار ہو گیا. اور اگر نشانے پہ نہیں لگا تو تیر ضائع ہو گیا اور شکار ہاتھ نہیں آیا. تو اسی طرح اگر انسان، ڈاکٹر جو ہے اس کی تشخیص صحیح ہو گئی، دوائی ٹھیک ڈوز میں اس نے دے دی، کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ نے شہد پینا ہے تو آپ ایک بوتل لے کے شہد پینا شروع کر دیں. کتنا پینا ہے، کس وقت پینا ہے اور کب تک پینا ہے، یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ جو طبیب ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے. تو اس کے مطابق اگر اس کا سارا جو اس نے پروسیس بتایا کہ اتنا پینا ہے، پانی میں پینا ہے، دودھ میں پینا ہے، خالی چاٹنا ہے، صبح پینا ہے، رات کو پینا ہے، زخم پہ لگانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کبھی دوائی بالکل مناسب ہوتی لیکن کچھ اور قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوائی کو اثر نہیں کرنے دیتی. ایسی صورت میں بیماری لمبی بھی ہو جاتی. انسان کو پھر کوشش جاری رکھنی چاہیے. بعض بیماریاں فوراً ٹھیک ہو جاتی اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی. تو تین مرحلے ہیں. سب سے پہلے حفاظت، پھر علاج اور پھر تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ بہت سی بیماریاں جب لیٹ کرتے نا تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے معاملہ. اب یہ جو تین چیزیں بتائیں، فی شرطۃ محجن، سینگی لگوانے میں یا ہجامہ کرانے میں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ فسد کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے، صرف کٹ لگا کے. ایک ہوتا ہے سینگی لگوانا، یعنی دو تین طرح سے ہوتا ہے. ایک تو جس کو کہتے ہیں پچنے، پچ کہتے ہیں نا کسی چیز کے اندر سوراخ کرنے کو، وہ بلیڈ کے کٹ سے بھی لگتا ہے. اور اسی طرح کچھ سوئیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی پہلے جسم کو چھیدا جاتا ہے، پھر اس کو سک کر لیا جاتا ہے بلڈ کو. دوسرا یہ فسد کھلوائی جاتی ہے، یعنی جس جگہ پر درد ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے خون کی فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر کٹ لگا کے خون نکال دیا جاتا ہے. اس کو فسد کھلوانا کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا لیچ جس کو بولتے ہیں، تو اس کو بھی چمٹا دیا جاتا ہے اور وہ خون پی جاتا ہے گندا. یعنی یہ خون نکلوانا دو تین طریقوں سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، ماہر لوگوں سے بچنے لگوائیں. ماہر لوگوں سے. بعض اوقات جو انٹرینڈ بندہ ہوتا ہے وہ ایسی جگہ جا لگاتا ہے جہاں سے الٹا نقصان ہوتا ہے. کبھی رگوں میں وہ لگا دیتا ہے اور کبھی غلط جگہ پر لگا دیتا ہے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے. کس طرح پتا چلے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سمجھدار بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی، یہ دیکھیں کہ اس کے پاس طب کا کوئی علم بھی ہے، وہ جسم کو جانتا بھی ہے، وہ ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، یا اس نے اناٹومی پڑھ رکھی ہے، یا جسم کے فنکشن کو وہ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے. یہ دو چیزیں جس کے اندر ہو اس کے اوپر ٹرسٹ کرے. کیونکہ آج کل یہ دیکھنے میں آیا کہ ہر بندہ ہجامہ کرنے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آسان طریقہ علاج ہے، لیکن کسی بھی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، کسی ماہر کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ جو یہ اس طرح علاج کر رہے ہیں، آپ نے کب یہاں لگایا یا یہاں لگایا تو کیوں لگایا، اس کو بیماری کیا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ اندھا دودھ کپ ہی لگانا شروع کر دیں، اس کو کپنگ بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اصل تکلیف کیا ہے اور اس میں کس جگہ ہجامہ کرنے سے فائدہ ہوگا. دوسری چیز شربت اصل. جو ہجامہ وغیرہ ہے یہ خونی امراض میں زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور صفراوی امراض کا علاج جو ہے یہ شہد ہے. یعنی انسان کے جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے، ٹاکسنس پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو شہد صفراوی مادے، جو پیلے پیلے مادے ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا الٹی پیلی پیلی آ جاتی ہے یا اور اس طرح، تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ شہد زیادہ بہتر ہے. اور کیّتن نارن جو ہے، اگر کسی طریقے سے فضول مادہ خارج نہیں ہو رہا تو آگ لگا کے اس کو جلا دیا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ اس میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر یہ آخری حربہ ہوتا ہے. اگر کسی بھی طریقے سے علاج نہ ہو رہا تو اس کو آزمایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی بیماری آئے یکا یک بہت دوائیاں نہیں کھانا شروع کر دیں. گریجولی تھوڑی سی بیماری آئی، ہلکے پھلکے انداز
ابتدا سے علاج شروع کریں. پہلے غذا سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اپنی فوڈ چینج کریں, پھر دوائی لیں, پھر پچھنے لگوائیں, پھر رگ کاٹنے کا ہو تو وہ, اور آخر میں داغ دینا. یعنی یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے پر داغ لگانا شروع کر دیں. پہلے پرہیز کریں, غذا استعمال کریں, اور پھر اسی طرح جو میں نے طریقے بتائے. لیکن داغنا جو ہے پسندیدہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ بیماری کا جو علاج ہے وہ ہو سکتا ہے.